ادھر کی ادھر لگاتے ہیں. میرے سامنے بولنا تجھے پتا چلے گا. تو بات یہ ہے کہ جو جنگ احد سے بھاگنے والے صحابہ کو کافر کہنے والا وہ کافر ہے یا مسلم؟ اپنے مذہب کی کتب سے دکھا کہ جو صفین کے اندر یا اہل کوفہ تھے، اپنے مذہب کی کتب سے دکھا وہ اہل سنت تھے، وہ نہیں تھے سنی. شیعہ کا معنی کیا ہے؟ شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ ہوتا ہے اس کا معنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مولا علی کا گروہ تھا. جو مولا علی کا اس وقت گروہ تھا وہ کون تھے؟ وہ شیعہ تھے. شیعہ مذہب والے تھے جو کہتے تھے کہ ہم علی والے ہیں. علی والے وہ نہیں ہیں، علی والے ہم ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لوگ جو ہیں، یہ جو اس وقت کوفی تھے نا، کوفی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو میرے نافرمان ہے. جو مولا علی کا نافرمان ہے وہ پکا جہنمی ہے، اس کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، بول چلیں ریسیٹ کر دیتا ہوں. شیخ علامہ حسن ازہری صاحب دیکھیں، یہ کہہ رہا کہ موضوع جنگ صفین میں فرار نہیں، جنگ احد میں فرار نہیں ہے. کہتا کون کہتا کہ جنگ احد میں فرار ہے، یہ ہمارا موضوع ہے. پتہ نہیں یہ کیا کنفیوز ہو گیا. میں اپنا ٹائم میرا شروع نہ کریں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. قلندر بھائی آپ بتائیں نا موضوع کیا طے پایا؟ قلندر بھائی موضوع کیا طے پایا تھا ہمارا ان کے درمیان؟ احد کا وہ میں نے کہہ دیا ہے کہ صفین کو پورا نام بتائیں، ڈنڈی نہیں مارنی. جس طرح پچھلے ہفتے مناظرے کا عنوان طے ہوا تھا، ابھی تو میرے سامنے صحابہ کو آیات طیبہ سے کافر کہے گا نا تو میں بتاؤں گا. پچھلے مناظرے میں یہ طے ہوا تھا احد میں جو صحابہ فرار ہوئے ہیں وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، یہ بات طے ہوا تھا ہمارا آپ کے درمیان. ٹھیک ہے نا، یہ بات طے ہوا تھا. صفین کا نہیں تھا. نہیں صفین میں شیعہ باغے ہیں نہیں باغے ہیں، جو باغے ہیں وہ کافر ہیں نہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. موضوع یہ طے ہوا تھا کہ غزوہ احد سے فرار والے صحابہ کو کافر، یہی موضوع تھا. صفین موضوع نہیں ہے، صفین موضوع نہیں ہے، صفین موضوع نہیں ہے. نہیں اگر اب میری باری، میں اپنا ٹائم لیتا ہوں بھائی. تو تم جو مرضی سوچو، میں نے نشاندہی کیا، تم جو مرضی سوچو، میری باری ہے. محترم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ، میں ٹائمر نہ لگائیں، میں یہ بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ہم نے آیا واضح طور پہ بتایا کہ احد میں جنگ جب ختم ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے غم زدہ مؤمنین کو، جو جنگ میں زخمی ہوئے ہیں، جو جنگ میں شہید بھی ہیں، جن کے دل میں غم ہے، ان پہ کیا نازل فرمایا؟ ان پہ نیند نازل کیا. ان کے دل میں جو غم ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن نے تو نہیں بتایا کیا غم ہے، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کیا غم ہے. اور ہمارے احادیث میں کتاب تفسیر قمی میں موجود ہے وہ کیا غم تھا، کہ بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کو شکست، تو اس بات کا غم تھا. اچھا، تو یہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے نیند نازل کیا. کیا آپ مجھے بتائیں پہاڑی پہ کسی پہ نیند نازل ہوئی ہے؟ شیخ صاحب یہ سوال آپ لکھ دینا. جو لوگ بھاگے تھے، آپ نے آیت پڑھی ہے کہ وہ صحابہ پہاڑی پہ چڑھے تھے. استصعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پہاڑی پہ کہتے ہیں یہ جو نیند نازل ہوئی ہے وہ صحابہ پہ نازل ہوئی ہے جو پہاڑی پہ گئے تھے. اور پہاڑی پہ مجھے وہ آیت دکھاؤ یا حدیث دکھاؤ کہ خاموش اپنی باری میں کہ اپنی پہاڑی پہ کسی پہ وہ نیند نازل ہوئی ہو. پہاڑی پہ کسی پہ نیند نازل نہیں ہوئی ہے. یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ نیند جو ہے رات کی بات ہے. یہ لوگ جو بھاگے تھے جب ختم ہوئی ہے تو یہ کچھ تو آگے بھاگے تھے، مدینہ بھاگے تھے، کچھ واپس آئے تھے. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ. یہ کہہ رہا ہے، شروع میں کہہ رہے عبداللہ ابن ابی ہے، اب کہہ رہا عبداللہ ابن ابی نہیں. تو یہ کون ہے بھائی؟ اب بتائیں یہ کون ہے؟ یہ دوسرا گروہ جن کو اپنی جان کی فکر ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ ان کو اپنی جان کی فکر ہے. یہ گروہ کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی اس کا ساتھی تو نہیں ہے نا، تو پھر صحابہ ہی ہوا نا. اور جو لوگ جنگ سے بھاگے ہیں، قرآن نے تو واضح طور پر بتایا جن کو اپنی جان کی فکر ہے. جو لوگ جنگ سے بھاگے ان کو اپنی جان کی فکر تھی نا، کسی اور وجہ سے تو نہیں بھاگے نا، اسلام سے ہمدردی کی خاطر تو نہیں بھاگے. جو بھاگے ہیں اس لیے بھاگے ہیں کہ ان کو اپنی جان کی فکر ہے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. یہ تو آپ مان گئے کہ کفر ہے.
یہ تو آپ نے کبھی انکار نہیں کیا کہ اللہ کے متعلق جاہلیت کا عقیدہ رکھنا، جاہلیت والے شکوک و اوہام رکھنا یہ کفر ہے، یہ آپ نے توڑ نہیں کیا. تو اس کا مصداق کون ہے بھائی صاحب مجھے بتاؤ؟ اس کا مصداق کیا وہ حضرات ہیں جو مخلص صحابہ ہیں جو جنگ سے نہیں بھاگے، وہ حضرات ہیں، یا وہ حضرات ہیں جو جنگ سے بھاگے ہیں، یا عبداللہ ابن ابی اس کا طائفہ؟ عبداللہ ابن ابی اس کا طائفہ تو ہے نہیں کیونکہ وہ جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا، جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا. تو یہ کون ہے؟ یہ وہی طائفہ ہے جو جنگ سے بھاگے. اس کی واضح دلالت کیا؟ واضح دلیل یہ احمت ہم انفسہم، ان کو اپنی جان کی فکر تھی. قرآن نے واضح طور پہ بتایا کہ جن کو اپنی جان کی فکر تھی وہی لوگ اللہ کے متعلق جاہلیت والے شکوک و اوہام رکھتے تھے. اور کیا رکھتے تھے؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ کہتے تھے کیا اسلام حق ہے جھوٹ ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے. اور کہتے تھے، اور اللہ نے فرمایا یخون فی انفسہم ما لا یبدون لک، کہتے تھے کہ ان کے دلوں میں ایسے غلط عقائد ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. اور پھر قرآن نے فرمایا یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارا دین سچ ہوتا تو ہمارے یہاں پہ ہمیں شکست نہ ہوتی، مسلمان یہاں پہ مر نہ جاتے، قتل نہ ہوتے. تو پتہ چلا وہ کہتے تھے کہ کیونکہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے یہاں پہ بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، تو اس کا پتہ ہی ہے، مطلب یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، ان کے سارے ادعا کہ میں اللہ کی جانب سے، یہ سب جھوٹ ہے، وہی آیا جبرائیل، یہ سب جھوٹ ہے. تو یہ پتہ چلا یہ کافر تھے، احد میں بھاگنے والے کافر تھے، احد میں بھاگنے والے کافر. آپ نے جو آیت پڑھی ہے نا، آپ نے آیت پڑھی ہے، کون سی آیت پڑھی ہے؟ آیت پڑھی ہے 153 والی آیت پڑھی ہے، 153 استسعدون. اللہ فرما رہا ہے کہ جب آپ لوگ پہاڑی پہ چڑھ رہے، بھاگتے وہ پہاڑی پہ جا رہے تھے، فرار ہو رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور آپ کو کسی کی فکر ہی نہیں تھی. یہ جو پہاڑی پہ بھاگ کے جا رہے تھے اور کسی کی پرواہ نہیں تھی، یہ ان کو اپنی جان کی فکر تھی نا. یہ اسی لیے اسی کے فوراً بعد فرمایا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّ، ایک طائفہ وہ ہے جن کو اپنی جان کی فکر ہے. وہی طائفہ جس کو اپنی جان کی فکر ہے، وہی طائفہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جاہلیت والے عقائد رکھتا ہے، کہتا ہے کہ اگر یہ دین سچ ہوتا تو یہاں پہ مسلمان شہید نہ ہوتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط عقائد رکھتے ہیں جو زبان پہ ظاہر نہیں کرتے. آپ نے خود کہا یہ عبداللہ ابن ابی اس کے ساتھی نہیں، تو پھر یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے استسعدون ولا تلوون علی احد، کہ آپ پہاڑی پہ چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی پرواہ نہیں تھی. والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے سے بلا رہے تھے کہ آ جاؤ واپس بھاگنا نہیں، اور یہ پرواہ نہیں، یہ جا رہے تھے. فاصابکم غما بغم، آپ کو غم کے مقابلے میں غم ملا. ان کو یہ بھاگنے والوں کو جو غم ملا ہے یہ مسلمانوں والا غم نہیں ہے، مومنین والا غم نہیں ہے. ان کو جو غم ملا ہے نا اس کو اس بات کا غم ملا ہے کیونکہ ہم ادھر مال لینے لے آئے تھے، احد میں جائیں گے، مسلمان لڑیں گے، مولا علی علیہ السلام لڑیں گے، حمزہ لڑیں گے، مال غنیمت ہم میں بھی تقسیم ہوگی، یہ اس لیے آئے تھے. تو ان کو جو غم تھا کس کا تھا کہ مال غنیمت نہیں ملا، الٹا اس غم کے مقابلے میں کہ ان کو یہ غم ہوئی ہے، یہ فکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک غم دیا. وہ غم کیا ہے کہ بدنامی، دنیا آخرت کی بدنامی کے لوگ جنگ سے بھاگے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب پتہ چلا میرے محترم ناظرین، یہاں پر واضح طور پر دلیل کیا ثابت ہوا کہ ایک طائفہ ہے صحابہ میں سے ہے، عبداللہ ابن ابی اس کے ساتھی نہیں ہیں، جو احد میں حاضر ہوئے، ان کو اپنی جان کی فکر تھی اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اسلام کے متعلق غلط عقائد رکھتے تھے. اور میں نے بتایا یہ سب مسلمان جو اللہ کے متعلق غلط عقائد، وہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ مسلمان ہے، ایک کافر ہے، بالکل کافر ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے کہ بھئی اس کا یہ اگر آدمی یہ سچا ہوتا تو یہاں پہ اس کے ساتھی شہید نہ ہوتے، اس کا چچا یہاں پہ شہید نہ ہوتا، تو لازم بات ہے وہ کافر ہے. تو اس لیے جو ان کو کافر نہ کہے وہ قرآن کا مکذب ہے. شیخ صاحب آپ مجھے بتاؤ، یہ طائفہ عبداللہ ابن ابی تو ادھر نہیں تھا، آپ نے خود اعتراف کیا، اس کے ساتھی بھی نہیں تھے، میں نے دکھا دیا. عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی سب احد سے پہلے واپس گئے تھے، مدینہ گئے تھے، جنگ میں شریک نہیں، وہ قرآن نے بھی تصریح کر دی. یہ لوگ جو احد میں تھے اور جو لوگ ان کو اپنی جان کی فکر تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے برے نظریات تھے، اللہ کے متعلق اس کا برے عقائد تھے، یہ کون تھے؟ یہ وہ مخلص صحابہ ہیں جو جنگ سے نہیں بھاگے، یا وہ صحابہ جو جنگ سے بھاگے ہیں؟
तीसरा गिरोह तो है नहीं, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न उबई तो आए ही नहीं जंग में। लाजमी बात है कि मुखलिस साहब जिन्होंने कुर्बानी दी है, जो जख्मी हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, वो तो ये नहीं है। तो पता चला ये वही है जो जंग से भागे हैं, पता चला ये वो जंग से भाग। अगर आप कहते हैं कोई तो और गिरोह है, ना अब्दुल्लाह इब्न उबई है और उसके साथी है, न भागने वाले कोई और गिरोह, तो हमें बता दो भाई, हमें बता दो वो कौन सा गिरोह है। हम कुरान पे ईमान रखते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हैं। जो इस कुरान की तस्दीक ना करे वो काफिर, जो कुरान की तस्दीक नहीं कर रहा, तकजीब कर रहा, वो आप हैं। कुरान कह रहा है कि उहुद में ऐसा गिरोह था, अब्दुल्लाह इब्न उबई और उसके साथी के अलावा मुखलिस सहाबा जो जिन्होंने जिहाद किया, जो शहीद हुए, जो जख्मी हुए, उनके बगैर एक और गिरोह है जिनको अपनी जान की फिक्र थी। अल्लाह के मुताल्लिक उनके अकायद जाहिलियत वाले अकायद हैं, दीन इस्लाम को शक की नजर से देखते हैं, उनके दिल में ऐसे ख्यालात हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे अकायद हैं जो ज़ाहिर नहीं करते। ये तीसरा ग्रोह कौन है भाई बताओ? अब्दुल्लाह इब्न उबई भी नहीं है, मुखलिस सहाबा भी नहीं है, हम कहते हैं ये जंग से भागने वाले हैं। दलील क्या है? कद अहम्मतहुम अनफुसुहुम, ये वो ग्रोह है जिनको अपनी जान की फिक्र थी। और तीसरा और कोई ग्रोह ही नहीं, अगला ग्रोह मुशरिकीन का है जो कुफार कुरैश है, वो तो इस आयत में शामिल ही नहीं है। ठीक है ना? तो पता चला मेरे मोहतरम नाज़रीन, मेरा जो इद्दा है कि उहुद से भागने वाले कई आयात में काफिर हैं, उहुद से भागने वाले काफिर हैं, और उनको काफिर न कहने वाला वो कुरान का मुकज़्ज़िब है, यानी कुरान पे ईमान नहीं रखता। क्योंकि जब कुरान ने कह दिया कि वो अल्लाह के मुतालिक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उनके अकायद जाहिलियत वाले हैं, मुश्रिकीन वाले अकायद है, तो आप कौन है कभी उनको मुसलमान कह दें? आप कौन है उनको रज़ी अल्लाह कहने वाले? मगर यह कि आप इस किताब मजीद को नहीं मानते ना। अगर आपको इस किताब पे ईमान है तो शेख साहब मुझे बताओ, तुम उसको क्यों लानत नहीं करते उनको? या तो बताओ कि ये ग्रोह कौन है भाई, हम पहचान लें। अगर नहीं है तो हम वाज़ेह है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जंग से फरार किया, और कोई ग्रोह ही नहीं यहां पर। अच्छा, मजीद मेरे मोहतरम नाज़रीन, मेरे पास इतना टाइम नहीं, ये बार बार सिफीन का जिक्र कर रहा है। देखिए, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ शियों का खलीफा नहीं था, जमात उमरिया का भी खलीफा था। अक्सर लोगों ने उनके साथ जो बैत की थी जमात उमरियत है, उनके लश्कर में भी जमात उमरियत है। अगर उनसे लश्कर से फरार करने वाला काफिर है, तो हम भी कहते हैं काफिर है, तो उनसे जंग करने वाला बतरी कौला काफिर है, तुम्हारे मामू जान, तुम्हारी अम्मी जान। अगर उनसे फरार करने वाला काफिर है तो उनसे जंग करने वाला बतरी कौला काफिर है।